کیا کبھی غور کیا ہے کہ باہر چاہے شدید گرمی ہو یا پھر سخت سردی، ہمارے جسم کا اندرونی درجہ حرارت تقریباً ایک جیسا ہی کیوں رہتا ہے؟ تو آج ہم جسم کے اسی کمال کے نظام یعنی ہومیوسٹیسس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ باہر کی دنیا تو ہر لمحے بدل رہی ہے، لیکن ہمارا جسم اندر سے اتنا مستقل مزاج، اتنا مستحکم کیسے رہتا ہے؟ یہ وہ کمال ہے جو ہمارا جسم ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور اس سوال کا سیدھا سا جواب ایک لفظ میں ہے: ہومیوسٹیسس۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے جاندار اپنے اندرونی ماحول کو ایک ایسی سیٹنگ پر قائم رکھتے ہیں جہاں سب کچھ ٹھیک سے کام کر سکے۔ یہ ہمارے جسم کا ایک گمنام ہیرو ہے جو پردے کے پیچھے خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو آخر یہ توازن بنتا کیسے ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے ہمارے جسم کے کچھ خاص، ناقابل یقین حد تک محنتی اعضاء کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ اس پورے سسٹم میں 3 سب سے اہم پلیئرز ہیں، اور یہ تینوں مل کر ایک ایسی زبردست ٹیم بناتے ہیں جو 24 گھنٹے نان سٹاپ ہمارے جسم کے اندرونی ماحول کو مستحکم رکھنے کا کام کرتی ہے۔ تو کون ہیں یہ 3 باڈی گارڈز؟ یہ ہیں ہماری جلد، ہمارے پھیپھڑے اور ہمارے گردے۔ چلیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا کام کرتے کیسے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے پہلے گارڈین کی، یعنی ہماری جلد کی۔ یہ صرف جسم کو ڈھکنے والی ایک تہہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک سمارٹ شیلڈ ہے، ایک ایسی ڈھال جو ہمیشہ الرٹ رہتی ہے۔ سورس مٹیریل بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ جلد ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، یعنی دفاع کی پہلی صف۔ لیکن اس کا کام صرف باہر کی چیزوں کو روکنا نہیں ہے، اصل میں یہ ایک بہت ہی ذہین ریگولیٹر ہے جو ہمارے اندرونی ماحول کو فعال طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی اگر اس کے کام کو دیکھیں تو یہ ایک ملٹی ٹاسکر ہے۔ جسم کو ٹھنڈا رکھنا ہے، پسینہ آ جائے گا، گرم رکھنا ہے، خون کا بہاؤ کنٹرول ہو جائے گا، یہاں تک کہ پانی اور نمک کا جو نازک توازن ہے نا، اسے بھی یہی برقرار رکھتی ہے۔ واقعی کمال کی چیز ہے۔ اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے گارڈین کی طرف، دی ایکسچینجر، یعنی ہمارے پھیپھڑے۔ یہ ہمارے جسم کے وہ پاور ہاؤسز ہیں جہاں زندگی کا سب سے ضروری تبادلہ ہوتا ہے۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ سورس کے مطابق ان کا بنیادی کام یہ یقینی بنانا ہے کہ ہمارے خون میں بالکل صحیح مقدار میں آکسیجن شامل ہو، اور جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے، جو کہ ایک فالتو گیس ہے، اسے باہر نکال دیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے جسم کے ہر خلیے کو توانائی ملتی رہے۔ اور یہ عمل دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ ہر سانس جو ہم اندر لے رہے ہیں وہ اصل میں زندگی ہے، آکسیجن، اور ہر سانس جو ہم باہر نکال رہے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو باہر پھینک رہی ہے۔ اتنا سادہ لگتا ہے نا، لیکن ہماری زندگی کا دار و مدار اسی تبادلے پر ہے۔ اور اب باری ہے ہماری ٹیم کے تیسرے اور آخری ممبر کی، دی پیوریفائر، یعنی ہمارے گردے۔ انہیں آپ جسم کا سب سے جدید پیوریفیکیشن سسٹم سمجھ لیں۔ سورس مٹیریل انہیں جسم کے سیال مادوں کا فلٹر کہتا ہے، اور اس سے بہتر لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل، ان کا کام ہے خون کو صاف کرنا، اور جتنا بھی کچرا یا فالتو مادے ہیں انہیں جسم سے باہر نکالنا۔ اور یہ فلٹریشن کا عمل بہت منظم ہے۔ پہلا قدم، یہ جسم کے سارے سیال مادوں کو فلٹر کرتے ہیں۔ دوسرا قدم، جو اضافی پانی ہوتا ہے اسے الگ کر لیتے ہیں۔ اور آخری قدم، جو فضلہ جات ہوتے ہیں جیسے کہ یوریا اور یورک ایسڈ، انہیں آخر میں پیشاب کے ذریعے جسم سے نکال باہر کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے ان تینوں گارڈینز کو الگ الگ دیکھ لیا ہے، لیکن یہاں جو سب سے ضروری بات سمجھنے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ اکیلے کام نہیں کرتے، بالکل نہیں۔ تو ٹیک اوے کیا ہے؟ یہ کہ ہماری جلد، ہمارے پھیپھڑے اور ہمارے گردے، یہ سب ایک آرکیسٹرا کی طرح ہیں۔ سوچئے، ہر موسیقار اپنا ساز بجا رہا ہے، لیکن جب سب ایک ساتھ بجاتے ہیں تو ایک خوبصورت دھن بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ تینوں اعضاء مل کر ہمارے جسم کے اندر استحکام یعنی اسٹیبلٹی کی دھن بناتے ہیں، اور اسی ٹیم ورک کی وجہ سے ہم زندہ اور صحت مند ہیں۔ اور اب آخر میں ایک سوال کہ ان کے علاوہ اور کون کون سے ایسے گمنام نظام ہیں جو ہمارے جسم کو اس کامل توازن میں رکھنے کے لیے دن رات چپ چاپ کام کرتے رہتے ہیں؟ ضرور سوچیے گا اس بارے میں۔